We're trying to break records here in terms of how soon we can start. I think we've done well today, largely due to the kindness and punctuality of the Minister for Education, Mr. Balighur Rahman. Many thanks to you, sir, for joining us on time. Many thanks to Mia Iftikhar Hussain, leader of the ANP, in my eyes personally a Pakistani hero, for coming here all the way from Peshawar and for being much earlier than even the organizers. He was here before any of us. Thank you, sir. I'd like to welcome Jana Chakzai, who is a tremendous voice in our media and a politician in his own right. He speaks for both KP and for Balochistan and speaks passionately. And I'd like to welcome the M&A from the National Party, Mr. Humayun, who's going to share specific perspectives from Balochistan and the challenges of governing and trying to improve education scores there. Before we get to the various speakers and we start discussing the specifics of the report that we are launching here today, I'd like to invite Sajjad Changezi of Alif Elan to start us off with a recitation from the Holy Quran. Sajjad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العلی العظیم. Jazakallah. Thank you, Sajjad. I'd like to ask Dr. Abid Suleri, the Executive Director of SDPI and a core partner of Alif Elan's since our very inception, a great public intellectual in his own right, and of course one of the hosts today, to start us off with his comments. Dr. Abid Suleri. Thank you very much, Musharraf. Good afternoon, ladies and gentlemen, and distinguished panelists on the head table. It's always a pleasure to work with Musharraf, and especially working with him on this very inspiring and excellent initiative that has become a household name, Alif Elan ranking. And I know how much positive comments I receive whenever I tell that STPI is one of the partners with Alif Elan, because I don't have to explain then what is Alif Elan, the education ranking and the portal and the data and the advertisement policy outreach activities of Alif Elan. They have already become a popular message among Pakistani viewers. Now the reason STPI became part of this initiative, and that goes back to STPI's basic philosophy, where I keep on telling my team members that there is a fundamental difference between activist and a researcher. And of course, in our own right, we have all right in our personal lives to be activists. But as a researcher, my own opinion is, if I have to forward any statement, if I have to make any comment, that needs to be backed by robust evidence. And that robust evidence comes from data. And that for that data, of course, it's not only about compilation of data or its inventory of data, but data analysis, and then correlating these data, comparing different data sets, looking at contradictions, looking at similarities, try to find why those contradictions or similarities they exist, and then quest for new data. So this is an ongoing process, not only for all other researchers at STPI, but specifically when it comes to social sector and when it comes to education. So all of us, when we talk of children out of school, when we talk of lack of essential infrastructure in the school, when we talk of quality education, when we start any discussion on SDG 4,
of course, it essentially boils down to a point where we say that, okay, so do we have a baseline? And if we have a baseline, then looking at the strengths and weaknesses, what needs to be strengthened, what needs to be further improved, and what sort of yardstick or milestone is that we want to achieve. And through our ranking, this is the fourth of this. So through our ranking, we just try to present that robust evidence-based findings to the journal audience, to the policymakers, to those to whom it matters, so that they can immediately look at their respective district, they can look at their constituency, and they can compare what worked and what didn't work. It's not only this report that we launch every year, we also have very dynamic data portal, with Pakistan Data Portal, where you can look at different education-related statistics in an interactive visual map shape. And of course, it's again a source of information. And we are trying to improve it further. Now, with this report, of course, I won't go into the results or details. This is Saman and Musharraf, they would be disclosing the salient features. But what I can say here that there are two important indicators on which we still need to work. One is retention, and second is improving gender parity index. So these are the two fundamental indicators. We can, of course, improve the infrastructure, we can improve enrollment, we can do a lot of things, but retaining those who actually go to school and making sure that gender parity in education, that improves. I think these are the two fundamental tasks ahead. If we really want to do well in SDGs, if we really want to work on Vision 2025, then these are the two points on which we would have to focus. This date of the launch of this report, I think the time of launching, that's very relevant and pertinent, because almost a week time we will be having our federal budget and we will be having our provincial budgets, and looking at budgetary allocations, PSGP, and where it matters and how we can actually improve the retention rate in the schools, how we can improve gender parity. I think that is something where one would like to get the statistics to be used at the house of the floor, both at federal level as well as in the provincial legislative assemblies, so that when the policymakers and when the legislatives and parliamentarians, when they enter on a discussion on budget, they can have some useful information on the basis of which they can build their argument. Of course, when we talk of SDGs and SDG 4, so we need to improve the quality of data, as well as perhaps some further indicators on which the data simply don't exist. It's quite unfortunate that the census, it again get postponed. Of course, one was looking forward to the census, and one was looking forward to the questionnaire that planning minister had asked National Bureau of Statistics to add in the census, and that was all around SDGs. So I was quite hopeful that if that exercise could have taken place, we could have got quite reliable baseline. But some of the questions, I think, on which even if census it gets delayed, perhaps we need to work with National Bureau of Statistics and other policymakers. There are certain indicators on which data simply doesn't exist. For example, the percentage of children under 5 years of age who are developmentally on track in health, learning, and psychological well-being. Now, psychological well-being is something that simply doesn't measure in Pakistan, even after this great earthquake, the tragedy earthquake. Even at that time, our major emphasis was on physical losses and infrastructure losses. So this psychological trauma was never measured, and there was no mean to address this psychological trauma. Now, if we really want to work on SDG 4, and we want to ensure this inclusive and quality education for all and promote lifelong learning, then we have to somehow incorporate this social well-being indicator in our statistics.
Similarly, this participation rate in organized learning, that is again something on which we don't have the data. In infrastructure, we would have to take care of information and technology, IT-based data for infrastructure. In addition to water and sanitation, the percentage of school with access to the internet for pedagogical purposes, computer for pedagogical purposes, and adapted infrastructure and material for students with special needs. So I think this sort of data that doesn't exist, and if we are going to census, whenever we are going to census, I would request the minister here and other policymakers here that if we can think of some of those indicators, if we can get some improved statistics on it, then of course we can do a planned effort to achieve SDGs. I again welcome you, all of you on behalf of Alif Elan and STPI team, and I look forward to learn from you. Thank you very much. Thank you, Dr. Abid Suleri, for those comments, especially the overly kind comments with respect to the campaign. Whatever the campaign has done is to be taken forward by the people in this room and by the organizations represented both on the stage in terms of political parties and, of course, SDPI, but also those friends that have joined us and that have always been supporters and enablers and empowerers of the message that we've tried to inject into our national discourse. Without delaying any further, what I would ask is for the head of research for Alif Elan, Saman Naz, to take over and to present the findings of this, the 4th edition of the district rankings. For me and for many on our team, it's a bit of an emotional day as well, because Saman has been associated with the campaign since the very start, and she represents female leadership and thought leadership at a very young age in a way that is hard for me to fully put into words, and she'll be moving on soon, and that's the reason that I'm slightly emotional. Anyway, it's a great pleasure to ask her to present the findings of the fourth annual Pakistan District Education Rankings. Saman, the floor is yours. Hello everyone, thank you Musharraf. So as Musharraf said, this is the 4th annual iteration of the district rankings. 4 years ago, when we started working on the on Alif Elan campaign, the idea was to create one comprehensive index where we could assess the performance of different geographic regions and provinces and districts based on their performance, and also to generate more and more discussion around education based on the evidence. And during this process, we also realized that there are a lot of issues with the existing data regime which need to be addressed in this process of compiling the district rankings and the education scores. So this is our 4th iteration. The main data sources that we are using in the for the compilation of district rankings are NEMIS, National Education Management Information System, the Pakistan Bureau of Statistics PSLM survey, and ASER. 2 of these are the government data sources, and one is a non-governmental organization, ITA, which is generating ASER. NEMIS represents service statistics. It's an annual census of the schools, which does not include the private schools. However, it provides a comprehensive information on all the government schools in the country. The PSLM is a household level survey. It provides us information at the at the population level, which includes both public, private, and all sorts of different educational systems. So mainly our district rankings are based on the two indices, education score and school infrastructure score. Education score is
based on the output-related indicators, and the school infrastructure score is based on the input-related indicators. Moving on to the education score. So education score is based on the four main major areas of education outputs: access, quality, retention, and gender parity. When we go on to the results of the education score, unsurprisingly, Islamabad Capital Territory is at the top amongst 8 regions and the provinces in the country. This is the consecutive fourth year when Islamabad is at the top, and the national average for the overall Pakistan is 66 points, and 4 regions, KP, Sindh, FATA, and Balochistan, fall under the national average of 66. Next. If we look at the 4 different components of access, retention, quality, and gender parity, the lowest of these 4 areas is the learning scores, which shows that the learning and the quality of education is in an alarming state, because if you look at the enrollment, retention, and gender parity, the situation is not as bad as the learning scores, and we all know that quality of education is eventually linked with the access and retention as well. Next. If you look at the shift in the ranks in the past 2 years, most of the regions are on the same place as last year. Islamabad was on number 1, Sindh was on number 6, Punjab was on number 3 last year. Similar, it's on number 3 again. The only 2 regions who shifted their places are FATA and Balochistan. Last year, FATA was on number 7, but this year, FATA is on number 8, and Balochistan is number 7. Next. This is mainly due to the fact that if we compare the scores between 2015 and 2016 rankings, FATA has gained 3 points and Balochistan has lost 3 points. So if we look at the overall average for Pakistan, sadly, Pakistan, the overall score for Pakistan has gone down by 4 points. However, the biggest the biggest shift in the education score was observed in AJK, where the education score for AJK has gone up by 10 points. There has been a slight decrease in KP and KP, Punjab, and Sindh as well. Next. If we now that it's the fourth iteration of the district rankings, we can compare the trend between the ranks of all these 8 regions in the past 4 years. If we closely look at this trend, we would see next. We would see that Islamabad has been on number 1 for the past 4 years. AJK and Punjab has been shifting places during these 4 years at the number 2 and 3. Sindh and KP has been changing ranks at number 5 and 6. FATA and Balochistan on number 7 and 8. But you would observe that there hasn't been any big fluctuation or big shift in terms of any territory or any province moving their rank up and down. This shows that that one needs to invest a lot in terms of budgetary allocations, and Alif Felan has been a big advocate that the government fulfills its promise of allocating 4% of the GDP on education, so that big shifts are possible even for the regions who have been at the bottom consecutively for past 4 and in fact for past 60 years. Next. This map is very interesting. This shows the education score at the district level for all regions of Pakistan. But if you look closely, the green shade shows the districts that are performing better.
In Punjab and KP, you would see a lot of green districts, whereas in Sindh and in Balochistan, there are very few districts. In fact, in Sindh, there are only 2 districts, Karachi and Larkana, who fall under the green category, which is under the score of 66. Most of the districts in Balochistan and in Sindh and in FATA as well fall under the category where the aggregate education score is below 55. The top district again is Islamabad, and the bottom district was the bottom territory was FR Lucky Marwat with an average score of 29. The second score, the second index which we've developed under the district rankings report is the school infrastructure score. This is basically an inputs-based index where we look at the basic facilities, the availability of basic facilities such as drinking water, boundary wall, toilet, electricity, and building condition, and rank computer composite score based on the availability of these 5 facilities at the school level. If you look at the results, here Punjab is on number 1, and AJK, which was on number 2 for the school for the education score, has fallen down to number 8 for the availability of facilities. This shows that after the 2005 earthquake, most of the schools have still not been built in AJK region. Here, the national average is 60, whereas Sindh, GB, FATA, Balochistan, and AJK are lagging behind KP, ICT, and Punjab. Next. Unlike the education score, there weren't a lot of variations between different components of the school infrastructure score. If we look at the shift in the ranks between this year and the past year, none of the regions has changed their rank. All Punjab was on top last year. It's on top this year as well, and similarly, all of the regions are on the same rank as compared to the last year. But when we look at the scores of these regions, Balochistan's school infrastructure score has gone down by 10 points. And this is mainly due to the fact that in Balochistan, the availability of electricity has gone down from 69% to 21%. Now, this is a big question whether it is because of the bad data regime in school level data regime in the province, or is it because of the actual deterioration of the situation in the schools. Similarly, in KP, there's been a slight increase of 0.68 points. There has been a good trend in FATA for the improvement in education school level facilities. Next. The district level school infrastructure score, if we look at it, if we just look at Punjab, there's just one district which scored less than 80 in Punjab, and that's DG Khan with a score of 68. And rest of all the districts in Punjab are falling under the green category, which means they are lying between the education score of 76, between the school infrastructure score of 76 and 94. And again, all of the districts in Balochistan are falling under the purple, dark and light purple categories, which means that less than 40% of the schools are providing these basic facilities of water, electricity, toilet, and boundary walls in their schools. And again, just to remind us that electricity, water, toilet, these are not. We are not talking about the school level basic facilities, for example, a blackboard, chalk, or desk, or a playing ground. We are just talking about very basic needs of human beings: water, electricity, toilet,
And this is the state of schools in our country. Next. Go back. So Vihari is at the top. Vihari from Punjab is at the top at 94, and Dera Bukti from Balochistan is at the bottom, where only 5% of the schools are providing these basic facilities. Next. Just quickly going through the key findings, Balochistan remains 16 points below the national average, and of course, this shows that there has been a legacy of neglect for this region. KP's education score has slightly gone down, mainly because its retention and gender parity scores have gone down. In Punjab, there is a clear stratification between North and South Punjab. South Punjab is scoring relatively lower than the North and Central Punjab. Sindh continues to score badly as compared to last year's. AJK and GB has been improving significantly in terms of education score. However, their school infrastructure scores have been falling. But if we look at the overall scores, the most depressing situation is for the quality of education. The learning scores have been significantly lower as compared to last year's, and that is something that needs urgent attention. Next. So this year we tried to introduce a couple of more metrics just to see that if we are looking at the inter-provinces and inter-district variation through another lens, how would it look? So we just looked at the availability of schools at the primary versus middle and secondary and higher secondary level. If you look at this graph, 91% of the total government schools in Sindh are primary schools, which means there are only 9% schools which are providing education beyond primary. So this is a systematic, systematically we are encouraging dropouts after primary level. At the national level, 81% of the total schools are primary schools. If we look at the ICT, in Islamabad Capital Territory, there's a relatively better trend where 49% of the total schools are primary and rest of the schools are providing education at for the higher levels. Next. The school infrastructure score that we've been using for the calculation of district rankings is entirely based on the district level indicators. And we've observed that there has been a lot of variation in terms of availability of different basic facilities within different schools. So, for example, if one school has a functional toilet but doesn't have a boundary wall, it isn't providing. It is not a complete package for a child to attend this school. So at the school level, we looked at the schools which are providing 4 basic facilities in their schools, and these 4 basic facilities were electricity, water, boundary wall, and toilet facility. In the Punjab, 93% of the schools are providing all these 4 facilities, and this is compared with AJK, where only 14% of the schools are equipped with all these 4 basic facilities. Sindh is again at the bottom with only a quarter of schools with all of these 4 facilities. And at the national level, the national average is 52, which means that there are only there's only 50. There are only half of the schools which are providing all of these 4 basic facilities. Next. So while working on these district rankings and compiling data for all these different regions in the country, since our objective was to make sure that
we have all those we are using all those indicators which are available for all different regions so that they provide us a good comparison. So during this process, there were a lot of limitations in the data which we acknowledge, and we have mentioned them in a lot of detail in the district rankings report. And one of our objective is that through this report, on one hand, we are using the evidence for better policy making, for better conversation, to generate better conversation. But on the other hand, we are using this model, these district rankings, to improve our data and see how data might be misguiding us. Just quickly going through big limitations. The biggest problem with the government data sources is that they are entirely missing the private sector. So currently, according to the PSLM surveys, 38% of the primary school age children are attending private schools. So we are missing on almost 1/3 of the school-going population through these rankings. Similarly, at the national level, thanks to Baleek Saab, now the NEES is functional, and last year we had the National Education Assessment System report. This year, the government is also working on that, but still we don't have any assessments or the data available on the quality of education at the district level. We have ASER available, but still from the government side, we didn't have any good measure which we could use for the generation of district rankings. Next. To complement the district rankings report, this is a work in progress, but we are working on the online data portal where we'd be presenting the findings of the district rankings in a more interactive way so that it's easier to understand, and it provides us more clear and crisp information. So I'll just give a quick demonstration on this data portal, but it will be available in the next week or so for the public consumption. Sorry. I think I should go there and. The mouses are always a problem. So this is the landing page of the district rankings portal, where you can select any year, level, region, and district, and you can select even different components of the education and school infrastructure score. So for example, if we go on to the school infrastructure score, this map will give a district level variation in the school infrastructure score. Then going back, if we go into the region, we can this gives a comparative portal for, I think Moiz aap udhar se kar lein. So you can go onto this profile page for Sindh province, where we've given a holistic picture of the province, where you can look at the number of schools and then the variation between primary and middle and high schools, similarly for boys and girls, then the number of teachers, the percentage of out-of-school children at the district level, both for boys and girls, and then learning outcomes. Similarly, if you look at the bottom of this profile page, it gives information about the average number of years spent in school. So we've calculated it for the age between 18 and 35. So in the province of Sindh, between the ages of 18 and 35, the average number of years spent in school for females is 5, and for males is 7. And when you compare it to the number of schools
In the province, there are there are 41,000, which means around 91% of the total schools are primary schools. Which shows that the system is clearly prohibiting these children to continue their education beyond primary. Then there's a very holistic information about the availability of different facilities at the school level. You would see that in Sindh, there are 27% schools with single classroom, and there are 47% schools which are primary schools which are operating with a single teacher. Go back. And this profile page is available both in Urdu and English language. Go back. And similarly, this portal provides the historical trend. Sindh has been on number 6, except for 2014, the education score ranking. Okay, go back. Can we go to Bahawalpur? Yeah. So this is the profile of district Bahawalpur, where currently 41% of the children are out of school, and this is the government data based on the Pakistan Bureau of Statistics. And 34% of the children who are studying in primary school, they are unable to do basic numeracy. And that's it. Thank you. Thank you for that detailed presentation. The portal that someone explained or described towards the end of her presentation will be available at the Alif Elan website starting on Monday, because as you might imagine, there's a lot of data that is being sort of input, and we want to make sure that we get everything right before we open it up. But once it's usable, it's going to give great visualizations of the actual data, so that you don't need to be an expert of any sort. And as you could see in some of those images, the extreme disparity and inequality within the country, between districts and between regions and provinces, is starkly laid out. The other thing, of course, that we learned from someone's presentation and from the document that you'll have a chance to go through, inshallah, is that there's a great persistence to these numbers. It's not easy for a province. You'll see over the years, this is the 4th year we're doing this, you'll see over the years a big spike in one district here, another district there. Either that's because new data became available, or it's because there's an error in the data input in terms of when it was collected. But what you don't see is huge variation in the regions, because those are consolidated cumulative figures. And so you see that the bottom 3 districts, the bottom 3 provinces or territories or regions, they've stayed in the bottom 3. And the top 3 provinces, territories, and regions have stayed in the top 3. And I think it's, it's not an accident that we have maybe unusually for Pakistan, a disproportionate representation from KP and Balochistan on the stage, because I think that KP and Balochistan, and frankly Sindh and FATA as well, are suffering from a deficit of more equality and more useful ways of investing the money that is being spent. But it also puts to rest the idea somehow that if we were to magically begin to use the 2.7% of the GDP that's made available today, that somehow that would solve these problems. And it, as you can see from the data, will not come anywhere near solving those problems. There needs to be a massive and transformational change in the way in which money is spent on education in Pakistan. I'm going to spend a few minutes, and we're going to have the presentation come up. We don't need to make any additions. We just need to get it up on the screen. Thank you, Mohsen. One of the reasons that you see Marc-Andre Franch from the UNDP on the stage here, this is the first time, I believe ever, that we've had a member of a donor agency and somebody who is not Pakistani sit on the stage at one of our events. And I want to explain very quickly why, but I'll explain it after I've gone through this presentation.
SDGs are the things that have followed up from the MDGs. In the year 2000, all the countries in the world got together, as all of you already know, but in case somebody doesn't know, all the countries in the world got together and said, you know what, we really have to change the state of the world. It's the 21st century. Let's agree that we're going to achieve some big things. We're going to end poverty. We're going to make water available to everyone. We're going to do a whole bunch of things. And one of the things they were supposed to do under MDG 2, the Millennium Development Goal number 2, was to make access to education universal, and to make sure, obviously, if you're going to do that, there was going to be parity between the genders, and there was going to be a number of other things. As you might imagine, Pakistan was not able to meet that goal, as it's been unable to meet so many of its goals and its aspirations and its dreams. In the year 2015, the world got together once again and said, well, we spent 15 years pursuing these goals. Some countries did really well. Some countries didn't do so well. Globally, some things happened that were really great and some things didn't happen. But the SDGs were put together, the Sustainable Development Goals. And among the Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goal number 4 is the Education SDG. So instead of talking about MDGs from now on, in fact, from last year onwards, we should be talking about the SDGs. And the SDGs, of course, are more difficult to achieve than the MDGs. And so using the platform of Alif Elan and using the platform of the district rankings, we thought it would be a good idea to put together a quick state of play. So there seems to be a bit of a disturbance in the back. If I could ask the Alif Elan and SDPI teams to just encourage people. Thank you. So the reason I do this and I interrupt is because it's important that we understand just how far behind we are. And before I begin this presentation, I'll say one last thing. And that is, I would like us all to give a round of applause to Minister Balighur Rahman for tolerating and putting up with us over the last 4 years consistently hearing bad news and doing it with a smile and doing it with integrity. I don't do this sarcastically, I do it with great sincerity. There are very few people that I've ever met that have the ability to absorb as much criticism as we've put his way, and the grace with which he accepts it and the hard work that he puts in gives me hope, and gives a lot of us a hope that inshallah these difficult challenges are not insurmountable, that we can do something. But there's a lot to do. Let's go through. As I said, MDG 2 was more limited. It was more focused on primary education. It was more focused on access. The SDGs are about, excuse me. Thank you. So the SDGs are about access, but also about quality. They're about primary, but also about middle and secondary school. Next. The SDG number 4 has a number of targets. There are 10 total targets. I'm going to go through all of them, so this is going to get very boring very shortly. And Mark, the reason that you're here is really, this is a presentation from Alif Elan and SDPI for you and for the other UN agencies to consider as you go forward as the guarantors and the guardians and stewards for the SDGs in every country that you work in. There are 10 SDG 4 targets. There are 22 SDG 4 outcomes, and there are 50 indicators. So there's 50 different data points. There's 50 different temperatures that have to be taken of exactly what's happening in education in Pakistan. And Pakistan's prime minister or foreign minister or foreign advisor, whoever it is, has to go to the UN General Assembly every year and manage to present a case that says that we acknowledge our international obligations and we're working hard at them. So the only way that our country can successfully do that is if we have all the data. So this presentation is really a matrix of what data we have and what data we don't. And as it says here, there are 10 indicators out of 50. So only 20% of the indicators for which we actually have data. Luckily, there are 18 indicators for which there is data, but it's not actually presented. So basically, during the PSLM process, the Bureau of Statistics, or during the APAM process, rather during the NEMIS process, APAM, they collect a bunch of data, but they don't always show everything that they've collected. Some of it they use to calculate. So if we use what's in the background, then we also have data potentially for 18 more indicators. But there's a total of 22 indicators. That's over 40% of what we need to report to the rest of the world, for which neither do we collect any data, nor can we present it in any form, because we simply don't have it. And I'll just run through what those data points are. Next.
I'm not going to bore you with all the SDGs, but I would strongly urge everyone here, if they have a chance, to just do a Google search on the SDGs and go through them. It is much more, as an MDG cynic and a critic of the UN system and saying, it's all airy-fairy, no offense, Mark, they all seem to be just talking. But the SDGs represent a very, very robust set of targets and indicators, and they are useful for any country that wants because they're universal. So please do, when you have a chance, go through them and consider where Pakistan is when it's not even collecting all the data. 40% of the data it doesn't even have. Next. So, SDG target 4.1 has outcomes on learning, on completion, on participation, and provision. And just to give you an example of what we've tried to do here. So we went and we looked at what the data is required and where the data would come from and whether we have the data or not, and if we have it, what is it? So in the case of learning in English reading, the sub-indicator, that data would come from the NIES. Balik Sahab? So if it's coming from the NIES, that's great. We already have it, and it's national level data. Super. And you can see what those figures are. But for example, on gross intake ratio to class 5, that is who all is getting through primary school on gross, not on net. That means it doesn't matter what age group, as long as they're getting to grade 5. What is the intake ratio? Well, we could have that data if APAM worked on it, but as it currently exists, we don't have the exact data. So Nasir Saab, who's again another Pakistani hero for all the amazing work he does with the NIMIS and his team and Dawood Saab and everyone, they would then simply issue a notification and they would say, you know what, from this year, we're going to start reporting this data as well because Balik Saab thinks it's really important and all the other political parties think it's important, and when the Prime Minister goes abroad, he can present our case robustly and safely. So that's raw data that's available, but that we don't have any way of knowing what that actual data is because it's not being presented yet. And then if you go to the next slide, right there. So if you look at participation rates for gross pre-primary enrollment ratio, again, that data would come from APAM, and you can see that it's there. But if you look at within that category, participation rate in organized learning, that data, if we were to derive it, would probably come from the Pakistan Bureau of Statistics, but as it exists, we don't have that data. So PBS in its next PSLM would need to add a question or maybe 2 questions or maybe 3 questions to ask the question to then have the data to then be able to present it. And then all of this data would come together, and unfortunately one of our other main guests is not here, but when he comes I might repeat myself a little bit, but then it'll be up to one of the big federal ministries, maybe a central ministry that is responsible for more than just education, to consolidate all this data and to basically then hand the Prime Minister or the Foreign Minister a brief saying, look, when you go to New York for the United Nations General Assembly, this is what you should say to all the foreigners, that this is the amazing progress that Pakistan is making. Just flip through the slides so that the audience knows. Just get to the conclusion slide. You'll see how much material there is just in SDG 4. Next. So as you can see, there's a whole lot of slides, a whole lot of data, a whole lot of information that we've provided in this document. We offer this as a gift to the UN system, Marc-Andre, and we hope that it's going to be useful in your own advocacy with the government. And Minister Saab, we also, of course, always, last but certainly not least, offer this to the government and hope that the recommendations herein can be adopted and that this could potentially, and that's really the final conclusion, if government was to adopt this recommendation of taking the SDG 4 seriously and making sure that we have all the data, just by that decision alone, we would suddenly have all kinds of new data, really important, rich data, which would help us make a better district ranking. But hopefully we won't even be around because that district ranking should be made by government. You know, after Alif Elan is gone, SDPI is going to be pushing government very hard. Right, Dr. Saab? Pushing government very hard and saying, Dekho, this has to be done, this is a government responsibility. And Balik Saab will no longer be a minister for a small ministry, he'll be minister for a big ministry. But we'll all look back with pride that, alhamdulillah, there was a moment where we took the SDG outcomes and we adopted them and we started producing those 22 data points that we didn't have before. So this is using the district rankings platform. We thought this was a good opportune moment for us to make this intervention about the SDGs. With that, I'm going to conclude my comments.
And with the someone's permission, I'm going to start asking some of our honorable guests to share their views. Someone, is that consistent with your expectation? Fantastic. So maybe I can start with the end of the table, and Jana Chakzai, if you could share some very, very brief remarks. You can sit right there. We have mics there. Please be seated and just share your sort of initial impressions. And if you could keep it to less than 5 minutes, I'd be extremely grateful. Thank you, John. Musharraf, thank you very much. Distinguished panel, Mia Iftikhar Sahab, Baligh Rahman Sahab, the Minister, Dr. Abid Quim Suleri Sahab, ladies and gentlemen, it's a privilege to be here, and also I would like to say that I'm privileged to be part of the Balochistan's Chief Minister's strategic communication team. So I'm involved in some of the ideas that are actively being discussed, and we would have a policy intervention very soon, and that also including education. As you know, I know the progress report that we have in front of us, where Balochistan stands and the challenges that we are facing. In terms of education emergency that is actively being considered and would soon be launched, we have got big challenge in terms of supply. We know about the demand side. We don't need more schools, more money. All we need is how to improve the supply side. What I mean is just a few quick statistics. I want to tell you that the scale of the problem that we are facing it, and though it may sound very easy, but when you look and dig further, you would see how the other challenges that come in and prevent us doing something there. The first is we've got ghost teachers up to 15,000. They are drawing salaries and nobody knows where they are. That's one problem. Again, we have got ghost schools, more than 1,000. We have got ghost students, more than 300,000, and that's alarming. What we have a problem today is that if it's pushed hard, the teachers' unions act as a mafia. They go to court, they have a stay, and then the government intervention simply fails. It's a huge problem. So one of the proposals being considered is that under this emergency, they would lose this right to go to court. And if they are not delivering in terms of presence and teaching, strict action would be taken care of. That is one challenge. And part of an experiment that is being done today, it's very radical, that the frontier constabulary security operatives in Balochistan has been tasked to visit schools in the far-flung regions of Balochistan, where they can make sure that the teachers are present and they are teaching. Then again, we have got a problem of political will. Some of the teachers simply belong to certain political parties, and they are part-time teachers and part-time political activists. So it's not very easy to come hard on them when they have got a political backing, and when you have a coalition government and they are part of the coalition government as political public representative. And then again, we have this challenge how we make sure that the money spent is least corrupted. Corruption has been a big issue in Balochistan, as you know, in procurement and contracts. But for the first time, there is going to be a mechanism that will make sure that it's more transparent than before. However, nobody is claiming that the corruption would be reduced to zero. But there is now a consensus among the coalition government of the Chief Minister Nawab Sanaullah Zaheri that education has to be radical, and that means no nonsense approach has to be adopted. And also one just quick liner I would share with as education, the health is also we are on the bottom of the table. One proposal actively being considered is that again 6 health experts in every district, again on the supply side, ghost employees, ghost doctors, ghost hospitals in far-flung regions, one problem that we are dealing with. But also these 6 experts having
incentivized to be staying in these poor districts of Balochistan with big money, but they will be making sure that they are available day and night, 24-hour day. That is one active policy intervention really being considered and soon would be launched. So many things are going on, and I would be privileged to share later on whenever we get this chance. But this is for the first time that we, Balochistan government is under pressure from several quarters to do something in terms of education and remove the political bottlenecks that are there. And I just Thank you, want to say again, Jana thank you Chakzai. very much, Musharraf. Thank you. And you're a great friend and you're a thought leader I always admire. And just one quick word for Mia Saab, you are our hero as well. So not just, the nation's hero, you are everybody's hero, and we salute you. Thank you, Jana Chakzai. I've just been informed that for the purposes of the media, those speakers that are interested in being heard by the various outlets that are represented here, and I have to thank everyone who's here, despite my impatience with the chatter. If we don't have the media transmitting these messages and these conversations, we won't be able to move this further. So the media's role is absolutely instrumental, and I'm thankful for everyone that is here. May I request Marc-Andre Franche, the country director of the United Nations Development Program, to share his quick thoughts, and particularly to respond to the SDGs presentation, which we consider to be, we're very excited about, and we hope that you are too, Mark. Wonderful. Thank you, Musharraf. And first of all, I think I want to congratulate Alif Elan and SDPI for keeping up with the ranking, for producing such a quality report, and for inspiring us all and engaging in this conversation and keeping us focused. A few things very briefly that I want to say on education in Pakistan, and then perhaps on the presentation, Musharraf. On education, I think that what is particularly interesting when you look at the ranking is, on the one hand, the fact that we've calculated that if we continue with the present growth of enrollment, and the minister knows this very well, it stands right now at about 1.3%, the growth of enrollment in the country. It will take until 2076 for us to reach 100% enrollment. I don't know about you, but I won't be around. None of us will be around in 2076, or not a lot of us. So this points towards the need, as Musharraf was saying, at a disruption. There is something that needs to change drastically. And of course, the priority that the present government, provincial and federal, has put on education is critical. And I think we see that willingness in all the government in putting education in the forefront. But it's also true that spending the money is an enormous obstacle. So on the one hand, the increased budgeting is important, but the capacity to spend that money is equally important. And it seems that in a lot of work by Alif Elan, the UN and others, that one of the biggest drivers of enrollment of quantity is quality. So without increasing the quality of education is going to be very important for us to double the growth rate. We need the growth rate of enrollment to be at around 3% if we want to achieve 100% enrollment in our lifetime, which is about 2045 or 50, depending with whom we're speaking. So I think that and when you look at the ranking here, you see those tendencies, and we know where that money needs to go. A huge issue that the ranking highlights that I think everybody's aware of, but I want to repeat it, is the issue of inequality. To have a country where you have districts in South Punjab, in Balochistan, in Fatah, that are poorer than sub-Saharan Africa, and districts like Lahore, where you have enrollment rates like Canada, is not only a moral issue, but is an issue of growth, development, and social stability. So it is particularly important that when we look at the investments in education, those investments are taken into account the inequality that is highlighted. The ranking reflects the same rankings that we have been doing on the Human Development Index, on the Multidimensional Poverty Index at the
provincial level, and the rising inequality between districts in Pakistan, between rural and urban and men and women, is an issue of the survival of the country, of the stability of the country, but also of growth. A last point on education. When we looked, and now I don't have the data, unfortunately, Musharraf, but if we look at the development budget of Punjab last year, the percentage of, if the problem is inequality, if the problem is quality, we look at the investments of the province of Punjab, of the entire development plan of Punjab, more than 80%, 83% goes to infrastructure. 83% of expenditure in development in Punjab goes to infrastructure. You're not going to resolve the problem of quality through infrastructure. It's governance, it's the quality of teaching, it's the quality of the materials. So I hope that the ranking here highlights those issues. The last point, Musharraf, on the SDGs, and I think it's very important that you highlight the issue of data availability, and also how Pakistan, hopefully, when the government starts doing this ranking will go from a district ranking to a constituency-based ranking. Because it is also true, and I think this is the founding principle of Avle Filan, that at the end, if we want to change this, it's the voters and the citizens themselves that need to demand change from their constituents. And this will be possible if we start producing data as well at the constituency level. We can't do this right at the moment because of the PSLM, correct? We would need to code the PSLM differently. We would need to increase the sample size as well. But I think this is going to be important as a process by which we change things. And I hope that we can together work in changing this with the government. Completely candid view from Balochistan, how you feel about things generally when you see that map in which Balochistan is purple, which is the lowest, and many other parts of the country are green, which is the highest. And Liaquat, I would request again if you could restrict your remarks to less than 5 minutes. We'll get through things quite swimmingly. Thank you. Thank you very much. I'm thankful to Alif Ailan for organizing today's this event, and Alif Ailan has always been engaged promoting education in Pakistan. I'm thankful to distinguished guests, audiences. If you look at a general perspective in Pakistan, education is a reality only for those living in Karachi, Islamabad, the elite people. It's a reality for them, and desire for middle class and a dream for rest of the poor people of Pakistan. When we saw the map, if you look at the map, the old resources are flowing from Islamabad to Punjab, Lahore, and it's going, then it decreases up to DG Khan, and then it decreases, as Mark said, worse than sub-Saharan African countries in Balochistan. Historically, we know that the Department of Education and Health has been part of federal government, and the provincial governments had very little finances for their education and health sectors. And the regional parties has always been struggling to devolve these institutions, these subjects to the provinces. And fortunately, in April 2010, after 18th amendment when enacted, so provinces got this opportunity to manage their own educational systems. So not only in sub-Saharan, we don't compare Balochistan with sub-Saharan countries, but it is also the most backward area of South Asia. And this is the only data of education. If you look at the entire society, entire institutions of Balochistan, health, education, services, jobs, you would find the same below level ranks and disparity and inequality there. Nonetheless, the concurrent list has been abolished, and rest of the education, almost 90% has been devolved to provinces, but standard
in education and higher education, quality of education, still it concedes to the federal government. I would be brief here. After 18th Amendment, National Party got opportunity to become in power in Balochistan. Dr. Malik Baloch was, when he became Chief Minister in 2013, so what he did in his first budget, he increased the overall development budget of education from 4 to 26% in one jump. Before 2013, for last 40 years, Balochistan had only one medical college. But Dr. Malik he initiated 6 new medical colleges for Balochistan, 3 new universities, 500 plus primary and middle schools, and upgraded more than 200 middle schools to high schools. So this is the scenario. We don't find a proper data here for Balochistan, are increasing data here because those schools and medical colleges are under construction. Once they are constructed and the students are going there, you would find Musharraf there, that Balochistan would be better than Sindh, because the ghost schools and ghost teachers, this is also the situation in also Sindh. Sindh also suffering from these issues. And now, first time ever, previously the education department used to induct unemployed, not teachers. They were just inducting their political workers, as John Achakzai indicated. But this time, first time ever, 4,000 vacancies are there, and through national testing system, a proper system, testing system, the students were invited to apply through NTS, and we are waiting for those results, and we will be going to appoint 4,000 new teachers. So let's hope for a better future, but again, Balochistan is lagging far behind from rest of the country, and the federal government has to take new measures. In 28 federations of the world, every federation has been trying to elevate the people from backward provinces, backward states. Look at the Germany. After fall of Berlin Wall, Eastern Europe was lagging behind from Western Germany. But what they did, they amended the constitution, and they made such arrangements to equate and to elevate the Eastern Germany people in terms of economy, education, health. And look, the Germany after World War, that was a desperate country, but they are now the hero of Europe. And particular Canadian fellows are sitting here, they know how the federation works, of the 10 provinces of Canada is working, how they are elevating their people. Look at the China, now CPAC, they are trying to elevate the Western Chinese people, Tibet and other areas, because they have, they are lagging behind. So there should be equality, equity. Unless there is no equality and the wills are not changed, and federal government, if federal government does not have any priority for Balochistan, for FATA, for other backward districts, so in next 100 years, I don't see the Balochistan. I can't compare Balochistan with even Multan, with even Bahawalpur. So it should be a priority of federal government and provincial government, Absolutely. all political parties. Thank you very much. Absolutely. Thank you so much, Liaquat Saab. Very grateful for that. And I think I probably speak for most of us here, if not everyone, when I say that, you mentioned that inshallah Balochistan will be better than Sindh, but it's not really Sindh that we want it to be. We want Balochistan to be better than Sweden, inshallah, not just Sindh. So, but we won't get there if we're not pushy and constantly demanding more. We're almost there, and Baliq Saab has been incredibly patient, but I would like to invite Mian Iftikhar Hussain Saab to speak to us and share his perspectives and his take on what he's heard and what he's seen today. And again, with the request to restrict his comments as much as he'd like to.
given that he was here before all of us. Thank you, Iftikhar Sahab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If you allow me, I'm going to speak in my country language because we are discussing district level education ranking. آپ کو تو بہت تفصیل سے سب کچھ بتایا گیا، چونکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ میں صرف اردو میڈیم سے فارغ ہو کے آیا ہوں، باقی سارے انگلش والے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ایجوکیشن تو تب ہی رینکنگ میں اضافہ ہوگا جب اپنی زبان کی کوئی وزن تو ہو۔ کروڑوں اردو میں بول کے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ مجھے برطانیہ میں انوائٹ کیا گیا، آپ یقین کریں میں کوشش کرتا رہا کہ میں مادری زبان میں بولوں، لیکن چونکہ پھر اردو میں بولنا پڑا، وہ سارے سمجھ رہے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں مرض لاحق ہو گیا ہے کہ پرائی زبانوں کی ہمیں لت پڑ گئی ہے، اور ہم یہ باہر کے فس میں نہیں جاتا، یہ تو کوئی الگ موضوع ہے۔ میں مشکور ہوں کہ اس قسم کے رینکنگ کے حوالے سے جو کمپٹیشن کی بنیاد پہ یہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، یقین کیجئے کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ہمیں ایسا موقع ملے کہ ہم بھی وہ بات کر جائیں کہ ہمیں مشکلات کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے جو لوگ منتخب کیے جاتے ہیں وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یعنی اس میں ریئلٹی بہت کم ہوتی ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، پھر وقت کم ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی ہمارے وقت میں انہوں نے، ابھی وہ خاموش ہے، ابھی وہ کوئی ڈیٹا نہیں دیتا، جب ان کو حکم آ جاتا ہے تو وہ ڈیٹا دیتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہ بھی ایک مرض ہے۔ تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے ایک رپورٹ دی، تو ہمارے صوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے کرپٹ یعنی صوبہ ہے۔ تو جب میں نے وہ تمام رپورٹ پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ مرکزی حکومت کے محکمے بھی صوبے کے حصے میں ڈالا گیا ہے۔ جب وہ نکال دے تو کے پی کے سارے یعنی خیبر پختونخوا سارے پاکستان میں سب سے اچھی پوزیشن میں تھا۔ تو میں نے چیلنج کیا، میں میڈیا پہ آیا، اس نے تو ٹیلی فون پہ ایکسکیوز کیا لیکن وہ رپورٹ نہیں بدلی۔ رپورٹ پہ بہت کچھ ہوتا ہے، لہٰذا میں یہاں پہ ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ رپورٹ اصل ہونی چاہیے۔ جب سینسز نہ ہو، مردم شماری ایک ملک میں ہم نہیں کر سکتے، وہاں پہ اندازہ کیا لگانا؟ جب آپ بچوں کی اسکولوں کی بات کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے، چونکہ میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں سارے پاکستان کا درد دل میں رکھتا ہوں، میں سارے پاکستان کے لیے بات کروں گا، لیکن چونکہ یہاں پہ صوبائی وزراء کو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ایک بات تو ہو جاتی نا کہ اگر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو یہاں پہ تو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ میں کیا کہوں، مجھے کوئی کیا جواب دے۔ میں تو ایک شہری ہوں، میں تو خیبر پختونخوا کا ایک باسی ہوں، میں تو وہاں پہ اپنا سوچ تو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، یعنی میں سرکاری طور پہ نمائندگی نہیں کر سکتا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کیوں کم ہو گئی۔ البتہ میں سابقہ چونکہ ایک انفارمیشن وزیر رہا ہوں اور بہت کچھ قریب سے دیکھا ہے، تو خیبر پختونخوا کو آپ سارے پاکستان سے الگ تلگ کر کے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ اگر رینکنگ کی بات ہو تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ میں تو اپنے بچے کو اسکول بھیجوں تو یہ میرے لیے غنیمت ہے۔ میرے تو اسکول اڑائے جاتے ہیں، آپ بنوانے کی بات کرتے ہیں، آپ کی فیسلٹیز کم ہیں۔ میرے تو بنے بنے اسکول اڑائے جاتے ہیں، اور اتنے اسکول اڑائے گئے ہیں کہ اب تک آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اسپیشلی خواتین کی، جب آپ جینڈر کی بات کرتے ہیں کہ ایکویلٹی ہو، خواتین کی یعنی فیمیل کی اسکولیں اکثریت سے دھماکوں سے اڑائے گئے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یعنی بڑی کوششوں کے بعد خواتین کو اسکول جانے کا ہم نے راستہ دکھایا، اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اسکول سب سے زیادہ اڑتے ہیں، یعنی ان کی جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری جب ٹرائبل بیلٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو
ٹرائبل بیلٹ میں تو لوگ رہتے نہیں ہیں. آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ ٹرائبل بیلٹ کے لوگ تو جلوزی کیمپ میں رہتے ہیں, وہ تو بنو میں رہتے ہیں, وہ تو آئی ڈی پیز بن کے آئے ہیں. آئی ڈی پیز کے لیے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے؟ ان کو پڑھانے کا کوئی طریقہ ہے؟ میرے بچوں کے اسکول تو ویران پڑ گئے, بچے گھر بار چھوڑ کے آ گئے. ان کے لیے حکومت نے نہ اسکول کا بندوبست کیا ہے, نہ پڑھانے کا بندوبست کیا ہے, نہ کسی نے پوچھا. لہٰذا میں دکھ بری داستان آپ کو نہیں سناتا, یعنی آپ کو رلانا نہیں چاہتا. آپ خوشی خوشی اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کے بہت اچھا سوچا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کو وہی یعنی سب ملک کے برابر فیسلٹیز دیں تو آپ کو سب سے زیادہ فیمیل, یعنی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہماری خواتین کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ مردوں سے بہت آگے ہوتی ہیں. یہ ایک ٹھاپا لگایا گیا ہے. ہم ذہنی طور پہ پسماندہ نہیں ہیں, ہمیں ارادتاً طور پہ پسماندہ رکھا گیا ہے. تو جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, میں اسی پہ اہتمام کرتا ہوں, یہ آ کے اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت کی کمی نہ چونکہ میں اس وقت جگہ بیٹھا ہوں تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتا, لیکن ہمارا مشن جو ہے, میں خود ایک ایسے اسکول میں پڑھا ہوں جو صرف یعنی پتھروں کی دیوار رکھ کے باچا خان نے ایک اسکول بنائی تھی 1930 میں, تو اس میں جا کے 1963 میں داخل ہوا. شکر ہے کہ وہ اسکول اس نے بنایا تھا, ورنہ آج میں آپ کے سامنے یہ اردو بھی نہیں بول سکتا. تو اتنی کٹن حالات سے ہم ہو کے آئے. ایجوکیشن کا وہاں پہ ایک سوچ ہے اور ہم نے اس کو بڑھایا. انگریزوں کے وقت میں بادشاہ نے 100 اسکول بنائے تاکہ لوگوں کو تعلیم دلایا جا سکے. وہ سلسلہ بڑھتا رہا. ہمارا وقت آئے جب ہماری حکومت تھی, ہر روز دھماکہ ہوتا رہا. لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں پہ شرط تھا فارن ایڈ کے لیے کہ 4% جی ڈی پی کا آپ کا ایجوکیشن کے لیے نہ ہو تو آپ انٹائٹل نہیں ہیں کہ انٹرنیشنل ایڈ لے سکیں. آپ اس کو تو ہم نے اس وقت اس مشکل میں یعنی جی ڈی پی کا 4% رکھ لیا. یعنی سارے پاکستان میں, نہ پنجاب میں تھا اس وقت, نہ بلوچستان میں تھا, نہ سندھ میں تھا, نہ فیڈرل سطح پہ تھا, صرف خیبر پختونخوا میں ہم نے 4% جی ڈی پی یعنی بجٹ کا جو پیسہ تھا اس کے لیے رکھا اور ہم انٹائٹل تھے. یعنی ایجوکیشن کی پریارٹی آپ دیکھیں. اور ہم نے 14 یونیورسٹیاں بنائیں. جب یونیورسٹی بناتے ہو تو اس کے لیے کالج بنانا پڑتا ہے, کالج بناؤ تو اس کے لیے اسکول بنانا پڑتا ہے, ہائر اسکول بناؤ تو پھر اس کے لیے پرائمری بنانا پڑتا ہے, مڈل بنانا. یہ سارا ہم نے کر کے دکھایا ہے اور میں کوئی آبجیکشن نہیں کرتا. آج بھی صورتحال ہماری ایسی کی تیسی ہے. خدا کرے آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی میں لیٹرین نہیں ہے, پانی پینے کی بندوبست نہیں ہے. میں تو کھلے میدان میں جب سوات میں تمام سکول اڑائے گئے اور لوگ آئی ڈی پیز بن کے آئے تو ہم نے کھلی چھتوں کے یعنی نیلے آسمان کے تلے اور درخت کے نیچے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا. اور آج خدا کے فضل و کرم سے وہاں پہ اسکول بھی بنے ہیں, ٹیچر بھی ہیں. کوالٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں, میں اسی پہ اہتمام کرتا ہوں کہ کوالٹی صرف یعنی پیسوں سے نہیں آتی. جتنا پیسہ زیادہ اتنا کرپشن زیادہ. یہاں تو پیسہ غائب بھی ہو جاتا ہے. تو پیسے سے نہیں, یعنی جب آج کل اقدار کی بڑی باتیں کرتے ہیں, اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ استعفیٰ دیں. تو اخلاق ہمارے بہت بگڑ گئے ہیں. ہم ذمہ داری تسلیم نہیں کرتے. یعنی مجھے جس بندے نے پڑھایا, ہمارا جو ہیڈ ماسٹر تھا, وہ عالمی دین تھا. سارے علاقے میں کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے. میرا فارم ماسٹر تھا تو اس زمانے کا ولی تھا, بزرگ تھا. یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھنا آپ کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ کوالٹی کی بات کرتے تو اساتذہ کی کوالٹی پہ ضرور بات کیجئے. یعنی بھرتی کرنے کا طریقہ ہو, اس میں سیاسی مداخلت نہ ہو, اقربا پروری نہ ہو, یعنی اس کے لیے یعنی ایک سٹینڈرڈ ہو. اور جب اساتذہ اچھے ہوں گے تو آپ کی ایجوکیشن کوالٹی خود بخود اچھی ہوگی. اسی پہ اجازت چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں, میں نے زیادہ وقت لیا چونکہ میں پشتو میں سوچ رہا ہوں, اردو میں بول رہا ہوں, تو ذرا اسی پہ زیادہ وقت میرا لگا. تو میں اسی پہ اجازت چاہوں گا کہ ہمیں سارے لوگوں کو کمٹمنٹ. انگلش ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے مقدمہ پیش کیا,
اقوام متحدہ میں جائے گا. خدا کرے ان لوگوں کو رحم آئے کہ یہ اپنی زبان کی پرواہ کیے بغیر ہمارے حالات کو دیکھ کے اور ہماری اسکولوں کا مداوا کرے. میں اسی پہ اجازت چاہوں گا کہ ساکیہ جام پلا ماہ گلفام کی, ساکیہ جام پلا ماہ گلفام کی, ایک اپنے نام کی ایک اللہ نام کی. میں پلا ایسی جو جوش وحدت ڈال دے, ایک قطرہ دے مگر قطرے میں دریا ڈال دے. یعنی جب تک ایجوکیشن پاکستان میں پریارٹی نہیں ہوگی تو رینکنگ ہمارا اچھا نہیں ہوگا. ہماری پریارٹی کچھ اور ہیں, پریارٹی کو بدلنا ہے. ایجوکیشن کو فرسٹ پریارٹی دو تو پاکستانیوں سے اچھے اور قابل لوگ آپ کو دنیا بھر میں کہیں نہیں ملیں گے. بڑی مہربانی. زبردست. Mir Iftikhar Hussain Sahab, you did not disappoint us in any way. That was exactly what we were expecting, and we're very grateful not only that you spoke in Urdu, but that you spoke from the heart and meant what you said and said what you meant. And I think that we're really lucky to have a number of people here who feel maybe not as strongly, but feel similarly. One person who I know feels as strongly and who obviously is a political opponent but will have his own views and will share them is Dr. Arif Alvi from NA 250 in Karachi. Dr. Sahab, I'm going to request if you could come here and speak because we won't be able to capture your voice at that end. And Dr. Sahab, since you were very late, I'm going to ask you to keep it very short as well because Baleek Sahab has been here since the beginning. Thank you. بلیغ صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا صبر کر لیں. اور میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں, خاص طور پر الف اعلان کا. اور بہت عرصے سے میں تعلیم کے اعتبار سے مختلف کانفرنسز میں اور ہر جگہ جاتا ہوں. ایک افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کر, جو نقشہ آپ دیکھ رہے تھے اس میں کراچی جو ہے وہ بالکل لال تھا, سرخ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کراچی کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہ لوئسٹ لیول پر ہیں انفراسٹرکچر کے اعتبار سے. اور میرے لیے وہ شوق کا باعث بھی ہے اور افسوس کا باعث بھی ہے, کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جو تقریباً 60 to 70% ریونیوز پاکستان کے جنریٹ کرتا ہے, اور وہ اگر انفراسٹرکچر اس کا اچھا نہ ہو تو ہم ہی لوگ خود ذمہ دار ہیں. میں جہاں مختلف باتوں کا آپ سے ذکر کروں گا, ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جن چیزوں کو میں بلیو کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ میرے والد صاحب نے میری گردن پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے کراچی گرامر سکول سے نکال کر گورنمنٹ سکول میں ڈال دیا, اور میری بہن کو سینٹ جوزف سکول کراچی, اور جو لوگ کراچی سے واقف ہیں یہ ٹاپ سکولز ہوتے تھے, میری بہن کو نکال کر کاسموپولیٹن گرلز سکول میں اور مجھے کینٹ پبلک سکول کے اندر ڈالا. تو کم سے کم انسان بھی بنے. اور اس زمانے کے استاد جو تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ تعلیم کے اعتبار سے یقیناً میں محسوس کرتا ہوں کہ فیوچر زندگی میں مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑا, اچھا ہی رہا گورنمنٹ سکول میں, انسانوں کے ساتھ زیادہ رہا. تو یہ گورنمنٹ سکولز کا جو معیار نیچے گیا ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مس گورننس جو ہے, اور پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے, اور پاکستان کے بہت سارے مسائل کا تعلیم سے, اور غربت کا تعلیم سے بہت بڑا اس کا لنک ہے. تو وہ ایک فاؤنڈیشن بلاک ہے ساری چیزوں کو. پاکستان ایک ملک ایسا ہے جس کی گاڑی کا ہر پہیہ, ہر پرزہ, اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی, اور تعلیم ایک بہت بڑا پہیہ ہے جس کے اوپر ہم توجہ دیں. انفراسٹرکچر کا ذکر ہوا, اور میں کیونکہ تاخیر سے آیا ہوں آپ سے معذرت خواہ ہوں. انفراسٹرکچر کا جب ذکر ہوا تو پچھلے سرویز جو اثر نے کیے ہیں, تو اثر کے سرویز کے اندر میرے اوپر ایک راز افشاں ہوا کہ ماں باپ بھی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اور باتھ روم کا ہونا اور واش رومز کا ہونا, خاص طور پر لڑکیوں کے اسکول میں, اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی تعلیم ان کے بچوں کو مل جائے. لہٰذا 20 سے 30% انفراسٹرکچر کی فکر کرتے ہیں, 60 سے 70% لوگ جو ہیں ماں باپ, وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ بچے کو تعلیم کیسی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا رونا گانا ایک طرف, میں کیا کر رہا ہوں, مطلب میں تو ذمہ داری, اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر تعلیم کا نظام خراب ہے تو ایز این ایم این اے میرا کوئی رول بنتا ہے, اور میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک رول بنتا ہے. وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, صرف میں تقریر کروں اور آپ کے سامنے آ کر بیان کروں تو یہ مناسب نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا میں سمجھ سکا ہوں اور کیا میں کر سکتا ہوں, اور کیا یہ الف اعلان نے, میں کریڈٹ دیتا ہوں, ایک بہت اچھا پروجیکٹ کیا کہ انہوں نے تعلیم کا برڈن سیاستدانوں سے لنک کیا, ان کے ڈسٹرکٹ سے اور ان کی کانسٹیٹوئنسیز کے ساتھ لنک کیا, کیونکہ اگر 212
72 کانسٹیٹوئنسیز کے اندر MNAs فکر کر لیں اور اسی طرح سے MPs فکر کر لیں تو تعلیم کے معیار کے اندر یکساں اور بڑی جلدی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ بیسک تھنکنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں سیاستدان کو اپنانی چاہیے. گورنمنٹس کو ہم الزام لگاتے رہیں گے, گورنمنٹس کے ساتھ انٹریکشن بھی سیاستدان کا اچھا ہوتا ہے. مروتوں کے اندر بیٹھتے ہیں. بلیغ الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں, مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی کام ہوگا پبلک انٹرسٹ میں, پارٹی انٹرسٹ نیچے چلے جاتے ہیں, پبلک انٹرسٹ میں چیزیں ابھر کر آتی ہیں. اینڈ لیٹ می گیو یو اے ویری گڈ ایگزامپل. ریلوے اسکول ہماری کانسٹیٹوئنسی میں تھا, کراچی میں 8 ایکڑ کی زمین تھی. سعد رفیق صاحب کے ساتھ میں جب الیکٹ ہوا تو میری واقفیت ہوئی اور میں نے ان سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کے ارد گرد میرج ہال مت بناؤ, اسی اسکول کو امپروو کرو. انہوں نے کہا پیسہ نہیں ہے. ہم نے کہا پیسے کے اعتبار سے پرائیویٹ سیکٹر بے انتہا پیسہ, یعنی اگر کام اچھا ہو تو پاکستان میں لوگوں کی جیبیں بڑی گہری ہیں. کبھی اس بات کو تصور مت کیجئے, پرائیویٹ سیکٹر لوگ مخیر حضرات خوب پیسہ دیتے ہیں. ریلوے اسکول کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا, ہم نے کہا ہم تعلیم دے نہیں سکتے. ہم نے ایک NGO کو انوالو کیا, TCF کو, اس نے اس کو سنبھالا. اب حال یہ ہے کہ اس جگہ پر ودن ون ایئر اس کو ٹھیک بھی کیا. 1.5-2 کروڑ روپے ہم نے انویسٹ کرائے پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر, ڈونیشنز لے کر, اپنے پیسے ڈال کر, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس اسکول میں 300 طالب علم نہیں پہنچتے تھے اب وہاں 1200 اور 1300 طالب علم ہیں اور سفارشیں لگنی شروع ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو داخلہ ملے. تو یہ 1 سال کا ٹرن اراؤنڈ ہے. مگر لوگوں نے مجھ کو یہ کہا کہ تم یہ پیسہ باہر سے لاؤ گے تو گورنمنٹ کیا کرے گی. تو لہٰذا اب ہم نے فوکس کیا اور ساتھ ساتھ فوکس کیا کہ ہمارے ایریا کے اندر, کانسٹیٹوئنسی کے اندر 92 گورنمنٹ سکولز ہیں. اور جس طرح سے گورنمنٹ نیشنلائزیشن نے سارے اداروں کو خراب کیا, یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو بھرتی کے لیے استعمال کیا گیا. اور جب بھرتی ہو گئے تو چوکیدار بھی ٹیچر ہے اور فلانا بھی ٹیچر ہے. یہ تو بہت گھوسٹ سکولز ہیں, گھوسٹ ٹیچرز ہیں. وہ ساری کہانی ایک طرف. مگر میں کیونکہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کا ذمہ دار ہوں تو 92 سکولز ہیں اور 28 بلڈنگوں میں یہ 92 سکول ہیں. آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ پرنسپلز الگ ہیں, ٹیچرز الگ ہیں. صبح دو سکول چل رہے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں, 6 کمروں میں 2 سکول چل رہے ہیں. شام کو ایک اور سکول ہے تو 3 سکول ہو گئے ایک بلڈنگ کے اندر. تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو کلسٹر سکولز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ سندھ گورنمنٹ کے اخراجات کم ہوں. مجھے سیکرٹری سندھ گورنمنٹ یہ کہتے ہیں, پیچوہو صاحب جو بڑی محنت کر رہے ہیں, میں ان کی تعریف کروں. ریلوے اسکول میں سعد رفیق صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ہم 2 مختلف پارٹیز سے ہیں, بڑے پکے رائیولز ہیں, مگر یہ کہ ایجوکیشن کے اندر ہی کوآپریٹڈ, ہی الاؤڈ us to do all the work and then we did the work, and it's a great example کہ where politics can be kept aside in the interest of the country on in these simple matters. تو میں اپنی بات جلدی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وقت آپ لوگوں کے پاس کم ہے اور شاہ صاحب کے پاس بھی کم ہے, تو میں جلدی اپنی بات مکمل کر لوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے اپنے سکولز کے اندر جا کر اور سرویز کر کے ہمیں جو پتہ چلا وہ 5-6 چیزیں بڑی سمپل سی. انفراسٹرکچر, واش رومز, کرسیاں, پنکھے, ٹھیک ہے نا. سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ دے ہیو انف منی اینڈ وی ول کوآپریٹ ود دیم. ہم سرویز کر رہے ہیں, رمضان میں خاص طور پر زیادہ کریں گے تاکہ سندھ گورنمنٹ وہاں فوکس کرے, اور سندھ گورنمنٹ از ریڈی ٹو امپروو دیٹ. دوسرا پرابلم پھر وہاں پر ٹیچرز کا ہے. دیکھو ٹیچرز کے اور تعلیم کے 5-6 پرابلمز ہیں. ایک یہ کہ ٹیچرز کی حاضری کا ایشو, اس کو ڈیجیٹل اعتبار سے ہم خود امپروو کریں گے, مگر پیرنٹس کو ملائے بغیر ہمارے سکولز امپروو نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس سارے رمضان میں ہم کلسٹرز کے اندر 7-8 افطاریاں کریں گے, پیرنٹس کو بلائیں گے, کیونکہ وہی چوکیداری کر سکتے ہیں, وہی امپروومنٹ کے مشورے دے سکتے ہیں, وہی اس کا بیڑا لے کر چل سکتے ہیں, ہم نہیں لے کر چل سکتے. لہٰذا پیرنٹس کے ساتھ جو انپٹس آئے اس کے اندر کچھ ہمارے انٹریکشنز ہوئے, اس حوالے سے بتا رہا ہوں. ٹیچرز کی حاضری, ٹیچرز کی کمپٹنس, اس کمپٹنس کو انکریز کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کا بھی پروگرام ہے اور ہم پرائیویٹ سیکٹر سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پھر ٹیچرز کے حوالے سے یہ سائنس, میتھس اور انگلش کے سکورز اگر آپ کسی اور سروے میں دیکھیں یا ایسر کے سکورز دیکھیں تو وہ سندھ میں یا ہر جگہ بہت کمزور ہیں. ہم نے ایک انوویٹیو آئیڈیا یہ کیا کہ ان بچوں کے, دیز آر پیپل ہو کانٹ افورڈ ٹو مچ, ایک سائنس میلہ کیا, بہت بڑا میلہ کیا. اس کے اندر ایک جادوگر جو ڈفرینٹ کلر کے لیکوڈز ملا کر اور رنگ بدلتا تھا تاکہ بچوں کو کیمسٹری کی طرف راغب ہوں. اور ایسٹرونامیکل سوسائٹی آف کراچی سے ہم نے کہا 4-5 ٹیلیسکوپ لے آؤ. پہلی مرتبہ زندگی میں وینس کے 3 چاند دیکھے.
ان کے ساتھ بچوں کی لائن میں میں بھی لگا, مگر بچوں کا انٹرسٹ اتنا پیدا ہوا کہ وہ اس طرف راغب ہوں. تو دیر انوویٹو آئیڈیاز جو کیے جا سکتے ہیں, تعلیم بہتر کی جا سکتی ہے. اس کو صرف یہ محفلیں اچھی ہیں, مجھ جیسے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں, مگر ان محفلوں سے نکل کر سیاستدانوں کو اس کی ذمہ داری انڈیویجولی لینی پڑے گی. پالیسی میکنگ بات کی بات ہے, انڈیویجولی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ تعلیم کے, بچوں کی تعلیم کے ذمہ دار رہنا پڑے گا. جواب دہی جو ہے وہ عوام اسی اعتبار سے ون آف دا ایشوز جس کے اندر جواب دہی ہونی چاہیے سیاستدان کی, وہ ہے تعلیم. اور تعلیم اگر ہم نے بہتر کر لی تو یہ ملک اپنے آپ ہی خود بے انتہا ترقی کر لے گا. میں نے آپ کا وقت لیا, میں بے انتہا مشکور ہوں آپ کی بات. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کیونکہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہنے کو کہ ماشاءاللہ between PTI and ANP we finally found a point of convergence because you in many ways said almost exactly the same things that Mia Iftikhar Hussain said. You acknowledged the role of the partnership that you developed with the Railways Minister Khwaja Saad Rafiq from NA 126, I want to say, 125. So NA 250 and NA 125 working together for education is also a great story. And the fact that you acknowledged the Secretary of Education, who's very much there within the context of the existing political government, shows that not that we remove politics from education, but that politics works for education rather than working against education, which it has tended to do in the past. I will take no further time. With profuse thanks to Minister Balighur Rahman, not just for being patient today, but for being so tolerant and always there for the campaign. Alif Elan, whatever little success we've had in bringing some issues to the fore, a lot of the responsibility and credit for that goes to the people in government, in parliament, that work with us, that tolerate our constant badgering. And there are very few people with the track record of Minister Balighur Rahman in that regard. We're immensely thankful to everybody who's here today, without question. Mia Saab, yourself, Jana Chakzai, Liaquat Saab, and Dr. Arif Alvi. But as the sitting minister and one who's been here since the start, and one who is essentially largely answerable for many of these issues, with great thanks to you, Minister Saab, I would invite you to talk to us. سر اگر آپ ادھر آ جاتے ہیں تو وہ ٹی وی والوں کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Well, I'll start by appreciating the wonderful and commendable work being done by Alif Elan. This exercise has become a regular feature, and I wish to see it continue because it gives us not only the important data, not only the important statistics, but also it creates a healthy competition, not only between the districts and the provinces, but also between the political parties and the people who are at helm of affairs. It shows them their performance, and it definitely calls for improvement in system. Please also allow me to speak in Urdu, our national language, and also that will help me make my point get across these lenses to a wider audience as well. My apologies to some friends who are here who may not be able to understand Urdu, but I hope their organizations will give them important points, if any. Data اور statistics کی اہمیت کسی بھی پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ تعلیم میں اس کی بڑی کلیدی اہمیت ہے. جب یہ اہم ذمہ داری ہمیں جون 2013 میں ملی تو بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ بڑے بنیادی جو ڈیٹا ہے، جو شماریات کا اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں بھی تفاوت تھا، ڈسکرپنسی تھی. مثال کے طور پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے مختلف حکومتی حلقوں سے ہی
اور مختلف این جی اوز اور مختلف اداروں کی طرف سے 2 مختلف فگرز آ رہی تھیں اور ان میں کوئی تھوڑا فرق نہیں تھا. ایک فگر کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں پرائمری اسکول کی اسکول گوئنگ ایج کے بچے یعنی 5 سے 9 سال کے جو بچے ہیں ان میں سے 67 لاکھ 6.7 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اور دوسری فگر کہہ رہی تھی کہ نہیں پرائمری اسکولوں کے بچے جو ہیں 85 لاکھ ہیں. تو صرف ایک مثال دی ہے, اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود تھیں. تو میں نے آئی ریفیوز ٹو موو آن ود دس اینڈ آئی سیڈ نو وی ہیو ٹو کلیئر دس آؤٹ. اور ہم نے یہ اس تفاوت اور فرق کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اور ڈیٹا کے اوپر ساری پلاننگ ہے. جب تک ہمارا اعداد و شمار ہی صحیح نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں نے ایک کمیٹی قائم کی, اس کمیٹی میں خیبر پختونخوا حکومت سے چونکہ زیادہ فرق آ رہا تھا اس کے نمائندے, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمائندے, منسٹری آف ایجوکیشن اور ایپام کے نمائندے ہم نے رکھے, اور مختلف قسم کے جو سرویز اور ڈیٹا اور پروجیکشنز ہیں جو سینسس سے اوپر اور ہمارا اینول گروتھ ریٹ ہے اس کے حوالے سے, اور تمام چیزیں جب اکٹھی کیں تو آئی ایم گلیڈ ٹو انفارم یو کہ تمام گورنمنٹس کے ادارے اور تمام اسٹیٹسٹکس کے ادارے ہماری اس ایفرٹ کے نتیجے میں ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ صحیح ڈیٹا جو ہے یہ 6.7 ملین والا ہے, اور وہ اس پہ ایگری ہو گئے. تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم لے کر چلے, اور آگے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں مشرف زیدی صاحب کا, الف اعلان کا اور دوسری آرگنائزیشنز کا. میں نے ان کو انوائٹ کیا, ان کو کہا کہ جب آپ ایک ڈیٹا بتا رہے ہیں اور ہمارا ایک سرکاری ادارہ کچھ مختلف ڈیٹا بتا رہا ہے تو ہمیں ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے. آپ بھی اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے, تو کسی کو غلط ڈیٹے کے اوپر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو آئیے مل کر یہ کام کریں. اور سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ایپام اکیڈمی فار ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ, جن کے پاس نیمس ہے, نیشنل ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اس کے حوالے سے جو سالانہ رپورٹس وہ ایشو کرتے ہیں, تو مجھے دیکھ کے یہ حیرت ہوئی کہ 2013 میں جب ہم آئے تو پچھلے 5-6 سالوں کی رپورٹس پبلش ہی نہیں ہوئی تھیں. تو ہم نے بہت, میں کریڈٹ دیتا ہوں ایپام کی ٹیم کو, جن کو میں نے جب ٹاسک اسائن کیا تو انہوں نے بہت جلدی سے ہر سال 2-2, 3-3 رپورٹیں کیں, اور الحمدللہ ایز وی اسٹینڈ ناؤ وی ہیو گون کرنٹ. پچھلے 3 سالوں میں نہ صرف یہ کہ ان پچھلے تمام سالوں کی جو بیک لاگ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے, بلکہ جو آخری کرنٹ رپورٹ ہے 2014-15 کی, کیونکہ 15-16 کی آپ کی 16 کے اینڈ میں آئے گی جب آپ کا فائنینشیل ایئر ختم ہوگا, تو جو اس سے پچھلی رپورٹ ہے وہ بھی لانچ ہو چکی ہوئی ہے, اور وی آر ریگولر ناؤ ان دیٹ فیلڈ. اور پھر گوئنگ بیانڈ دیٹ ہم نے مشرف زیدی صاحب کو خاص طور پر کہا کہ آپ مل کر کام کیجیے, آئیے دیکھیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ڈیٹا غلط ہے تو ہماری رہنمائی کریں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے کچھ فگرز جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہے تو آپ یہاں سے دیکھ لیجیے. تو اٹ گیو کانفیڈینس ٹو ادر این جی اوز ایز ویل, ٹو ادر آرگنائزیشنز جو اس اہم کام کے اوپر ایجوکیشن میں کام کرتی ہیں. فائنینسنگ ان ایجوکیشن کے اوپر بھی مسائل آ رہے تھے, تو ہم نے اکٹھے ہو کر پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس جو کرنٹ ایئر کی رپورٹ ہے 2014-15 کی, اس میں بھی الف اعلان کی ساتھ کنٹریبیوشن رہی, سپرویژن رہی, آبزرویشنز رہیں, اور اس میں دیکھ کے ان کی پوری تسلی کے مطابق وہ ریلیز ہوئی ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور ابھی مس سنم واز ٹیلنگ می کہ اس سال بھی جو انہوں نے یہ رپورٹ فائنلائز کی ہے, اس میں ایپام جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے, اٹ واز ویری فورتھ کمنگ, اور انہوں نے بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اپنا تمام ڈیٹا دینے کے لیے. اور میں اس بات کی بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہاں یہ کہا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹا نہیں ہے. نہیں, ایپام کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹا بھی موجود ہے, پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن میں بھی. صرف سندھ اور بلوچستان میں چونکہ انہوں نے ایجوکیشنل سینسس نہیں کرایا تو وہاں کا ڈیٹا پرائیویٹ اسکولز کا نہیں ہے, باقی پورے پاکستان کا ہے, اور انشاءاللہ ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا بھی ڈیٹا لیں. اور جو یہ رپورٹ چھاپتے ہیں وہ پوری مکمل رپورٹ ہوتی ہے, جہاں پر سیاست کی بھی بات کی گئی. عارف الوی صاحب اور میاں افتخار صاحب اور باقی سب دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کا ڈویڈنڈ ہے کہ آج تعلیم کے اندر جو بہتریاں آ رہی ہیں اور فوکس ہے, کیا بہتریاں آ رہی ہیں میں اس کے اوپر بھی ابھی بات کروں گا مختصر. لیکن پاکستان کی 68 ایئرز کی ہسٹری میں پہلی دفعہ
ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے دوسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ٹرانزیشن ہوئی ہے. تو جمہوریت کو تو پنپنے کا موقع ہی نہیں ملا, وہ پالیسیز جو ہیں ان کو چلنے کا موقع ہی نہیں ملا, تو سسٹمز ڈیولپ نہیں ہو سکے تھے. آج مختصر عرصے میں آپ اگر 2012-13 کی جو رپورٹس ہیں اس کو 2014-15 کی, یعنی صرف 2 سال بعد کی جو رپورٹس ہیں, 2 سال ہم کلوز کر چکے ہیں, اس کی جو رپورٹس ہیں اس سے کمپیئر کریں تو آپ کو بہت چیزوں میں فرق اور بہتری نظر آئے گی. کیونکہ جب تک کمپیریزن نہ ہو, آپ صرف کمیاں دکھاتے رہیں تو وہ اٹ ڈزنٹ ڈو جسٹس ٹو دا سسٹم. ایک جگہ 10 اسکولز ہیں مثال کے طور پہ, اس میں 10 اسکولوں کی 4 دیواریاں نہیں ہیں, لیکن ایک ہی سال میں اگر آپ 5 اسکولوں کی 4 دیواریاں بنا دیتے ہیں تو پھر بھی ہمارا میڈیا ان 5 اسکولوں کو صرف دکھاتا ہے جہاں پہ 4 دیواری نہیں ہوتی. اس بات کا اعتراف نہیں کرتا کہ دیکھیے 5 میں بن گئی ہے, 5 رہ گئی ہے. وہ لوگ جن کو یہ ڈیٹا دیا جائے گا کہ پاکستان بننے سے اب تک ٹوٹل 43% اسکولز ایسے تھے جہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے, تو آج اس میں بہتری آ کر اگر 20% اسکولز رہ گئے ہیں تو ان 2 سالوں میں تو بہت بڑی بہتری ہے کہ اتنے پرسنٹ. ابھی بھی کمیاں موجود ہیں, ابھی بھی مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. ہم فائنینسنگ آن ایجوکیشن کی 4% کی بات کرتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ دا فسکل اسپیس اویلیبل ایز ویل. ٹو اسٹارٹ ود پاکستان کا پر کیپیٹا جی ڈی پی کم ہے, لیکن ایک آپ کا تمام بجٹ آپ کے ٹیکس جتنے محصولات آپ کے آتے ہیں اس کے مطابق بجٹ ڈیزائن ہوتا ہے. پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مسلسل نیچے جا رہا تھا. 99 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی تھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 13.5% تھا, اور وہ بڑھنے جا رہا تھا اگلے 2 سالوں میں جب انکانسٹیٹیوشنلی کو کر کے اور گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. آج جب 2013 میں حکومت ملی تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5% پہ آ چکا تھا. فائنینس ایجوکیشن کے اوپر 1999 میں 2.65% آف جی ڈی پی خرچ کیا جا رہا تھا. 2008 میں بلکہ 2001 میں ملٹری گورنمنٹ آنے کے بعد وہ 1.7% پہ گر گیا تھا, پھر 1.9% ہوا, اور پھر بڑھتے بڑھتے تقریباً 1.9 اور 2% کے قریب 2013 میں تھا. لیکن ابھی جیسے مشرف ذیلی صاحب نے آپ کو بتایا کہ 2.7% کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. 2012-13 میں کل فائنینسنگ, یہ تمام ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی رول ہے, تمام پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے. 2012-13 میں 550 ارب روپے پبلک سیکٹر میں خرچ کیا جا رہا تھا تمام صوبائی اور قومی حکومت ملا کر تعلیم کے اوپر. آج ایز وی اسپیک آف ناؤ بجٹری ایلوکیشنز جو ہیں وہ اگرچہ مکمل خرچ نہیں ہو پاتی, کچھ صوبے زیادہ خرچ کرتے ہیں, کچھ کم کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک خطیر رقم ضرور خرچ ہوتی ہے. اور اس سال بجٹری ایلوکیشنز بڑھ کر تقریباً 850 ارب روپے پہ تعلیم پہ پہنچ چکی ہیں. تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. کوالٹی کے پیرامیٹرز بھی آپ جس جگہ پہ دیں گے آپ کو 100% بہتری نہیں آئی, جتنی بہتری ہمیں چاہیے ابھی ہم اس سے دور ہیں, لیکن آپ کو ہر چیز میں بہتری نظر آئے گی. ٹوٹل آؤٹ آف اسکول چلڈرن پرائمری میں 67 لاکھ سے کم ہو کر 60 لاکھ رہ گئے. 60 لاکھ بچوں کا پرائمری ایج گروپ میں اسکولوں سے باہر ہونا ہم سب کے لیے باعث شرم اور ندامت ہے. لیکن یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ 2 سالوں میں 67 لاکھ سے ہماری فگر کم ہوتے ہوتے ہر سال آبادی بڑھ رہی ہے. مور چلڈرن کم آف ایج ٹو بی ایلیجیبل ٹو گو ٹو اسکول, کیونکہ ہمارا پاپولیشن جو ہے وہ گروتھ پاپولیشن انکریز جو ہو رہی ہے مستقل, پازیٹیو ہے پاپولیشن چینج. لیکن اس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں کمی آنا یہ اپریشیبل بات ہے. اسی طرح وہ بچے جو کچی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کو جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا ان کی فگر بھی کم ہو کر 25.915 ملین سے کم ہو کے تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ سے کم ہو کر 24 ملین رہ گئی, یعنی 2 کروڑ 40 لاکھ رہ گئی ہے. وہ بچے جو 10ویں تک بھی اسکول پڑھیں لیکن اگر وہ 11ویں 12ویں اٹینڈ نہیں کرتے تو دے ول بی کنسیڈرڈ آؤٹ آف اسکول. اگر 11ویں بھی پڑھ لیں اور 12ویں میں اسکول اٹینڈ نہیں کرتے تو ایٹ دا مومنٹ دے آر کنسیڈرڈ آؤٹ آف اسکول. جو پرائمری چھوڑ جاتے ہیں تو یہ چیزیں
بہتری ہے کہ 2 سالوں میں 20 لاکھ زیادہ بچے جو ہیں اب اسکولوں میں 20 لاکھ کم بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ اسکول بچوں کو اٹریکٹ کیا گیا کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو یہ فگرز ہیں جو ہمیں دے اسپیک لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ تھنگز آر موونگ ان پازیٹیو ڈائریکشن. نیٹ انرولمنٹ ریٹ پرائمری ہیز گون اپ فرام 68% ٹو 72%. ہمارا جینڈر پیرٹی انڈیکس بڑھ کر 0.92 ہو گیا, یعنی جینڈر ڈسپیرٹی جو تھی پہلے پرائمری کی جو جینڈر ڈسپیرٹی تھی 73% گرلز اسکول جا رہی تھی اور 63% بوائز جا رہے تھے, 10% کا ہمیں فرق نظر آتا تھا. آج وہ فرق شرنک ہوا ہے, 10% سے 8% ہوا ہے, اور 68% گرلز ہیں اور 76% بوائز ہیں. تو یہ چیزیں یقیناً بہتری ہے, لیکن میں بار بار کہوں گا کہ ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. یہاں پر مختلف ڈیٹا دکھایا گیا. یقیناً ہم جو رول ادا کرتے ہیں کہ ہیلدی کمپٹیشنز کریٹ ہونا چاہیے. ایجوکیشن سکورز میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی مین سکور سے, ایوریج سکور سے آئی سی ٹی پہلے نمبر پہ رہا, آزاد کشمیر دوسرے پہ تھا, پنجاب تیسرے پہ اور گلگت بلتستان چوتھے پہ تھا, اور یہ 4 علاقے پاکستان کے مین سکور سے اوپر رہے. بدقسمتی سے 4 علاقے مین سکور سے کم رہے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, اور وہ خیبر پختونخوا, سندھ, فاٹا اور بلوچستان تھے. یہ ان کا رزلٹ ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر میں اگر ٹاپ 3 کو دیکھیں, اور دیکھیے کوالٹی بہت اہم ہے. یہاں پہ بات کی گئی کہ بھی انفراسٹرکچر سے زیادہ کوالٹی اہم ہے, میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ کوالٹی بہت اہم ہے, لیکن آپ سب چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. دیر از نو ون سنگل ریسیپی کہ آپ کہیں صرف یہ چیز ہو جائے اور باقی نہ ہو. جب کلاس روم میں 30 بچوں کے پاس چیئر ہوتی ہے اور 5 بچے جو ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں, تو ان میں سے 2-3 بچے دے فیل ہیوملیٹڈ, انسلٹڈ, چھوڑ جاتے ہیں, میرے لیے کلاس میں کرسی نہیں ہے بابا, میں اسکول نہیں جا رہا. جب ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ بچیوں کا مڈل یا سیکنڈری اسکول ہے یا ہائی اسکول ہے, اور بچیوں کے اس ہائی اسکول میں ٹوائلٹ نہیں ہے, اور وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ گھر سے دور جائیں اور ٹوائلٹ نہ ملے, تو وہ بچیاں جو بہت سی بچیاں کہتی ہیں ہم نہیں جا سکتے اسکول. جن اسکولوں میں 4 دیواری نہیں ہے اور وہاں پہ اگر کوئی ایسے ماحول ہے کہ سیکیورٹی کا تھوڑا سا ایشو ہے, بچیاں تو بچے پیرنٹس کہتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. تو آل آف دس از ویری امپورٹنٹ. انفراسٹرکچر کی اور بیسک فیسلٹیز کی امپورٹنس بڑی ضروری ہے. اسکولوں میں پانی پینے کا نہ ہو, بجلی نہ ہو, ٹوائلٹس نہ ہوں, 4 دیواری نہ ہو, تو بچے اسکول جانے کے لیے کیا انسینٹیوائز ہوں گے, یا ان کی اسکول جانے کی رغبت کم ہوگی. اور کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے, میں شکر گزار ہوں علی فیلان کا کہ انہوں نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا, اس کی رینکنگز دیں, اور ٹاپ 3 میں رینکنگز میں پنجاب, آئی سی ٹی اور خیبر پختونخوا آیا. لیکن اس میں بھی جو پرسنٹیج تھی اس میں بڑا فرق تھا. پنجاب میں 93% انہوں نے اسکور دیا, آئی سی ٹی میں 89% دیا, یعنی تقریباً قریب تھے, پنجاب ٹاپ کر رہا تھا. لیکن خیبر پختونخوا جو تیسرا صوبہ تھا وہ 44% پہ ہے, تو یہ بہت کم ہے. اور بلو مین یا جو سب سے آخری صوبوں میں وہ کہاں 93, کہاں 89, سندھ جو ہے وہ فاٹا سے بھی نیچے نظر آ رہا ہے, جہاں کہ حالانکہ فاٹا میں تو بہت سی مشکلات رہی ہیں, ملیٹنسی پرابلمس رہے ہیں, لیکن سندھ کا صرف 23% اور فاٹا کا 27% ہے. تو یہ سب چیزیں یقیناً بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سندھ میں بھی بہتریاں آ رہی ہیں, بالکل صحیح کہا الوی صاحب نے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی آپ کو میئریبل امپرومنٹس نظر آئیں گی, لیکن ابھی تک سٹیٹس بہت زیادہ پیچھے والا ہے, اور اس میں بڑی تیزی سے آگے جانا ہوگا سندھ کو, اور اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. یہاں پہ میرے ڈسٹرکٹ بہاولپور کی سلائیڈ بھی شو کی گئی, لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ انہوں نے میرا ذکر کیا یا نہیں کیا, تو اس میں حالات کوئی زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے تھے. میں ایگری کرتا ہوں کہ یقیناً بہت کمی ہے, لیکن آپ کے سامنے انہی کی رپورٹ کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ 2015 میں
بہاولپور ڈسٹرکٹ 84 نمبر پہ تھا پاکستان کے تمام ڈسٹرکس میں. آج 2016 میں وہ 84 سے جمپ کر کے 65 پہ آ گیا, تقریباً 20 پوائنٹس اس نے جمپ کیا الحمدللہ. اسی طرح پنجاب میں بہاولپور ڈسٹرکٹ 33 پہ تھا پچھلے سال, اس سال پنجاب میں وہ جمپ کر کے 20th پہ آ گیا. تو الحمدللہ میں اپنے اسکولز میں جاتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک اسٹوری ریڈنگ سیشن کے لیے بچوں سے ملا, بچیوں سے ملا, وہاں پہ ان سے ڈسکشنز رہیں, پیرنٹس سے علاقے کے ڈسکشنز رہیں, اور اٹس اے ریگولر فیچر. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ پورے ملک کی ذمہ داری, اور ایجوکیشن ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, لیکن جو ہمارے ذمہ کام ہیں, ہم ایجوکیشنل ڈیٹا, ایجوکیشنل پلاننگ, ایجوکیشنل مینجمنٹ اور مل کر سب کو لے کر چلنا, اس کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی کا بہت زیادہ حق ہے, اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سکور مڈل میں بھی پچھلے سال ہم بہاولپور 65 پہ تھا پورے ملک میں, اب اس سے بہتر ہو کے 53 پہ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی امپرومنٹس ہیں اور یہ جاری رہیں گی, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ اس کو کانسٹیٹوئنسی وائز ضرور کیا جائے اور بہتری کی جائے. میں تھوڑی سی آپ سے بات SDGs اور MDGs کی بھی کروں گا. منسٹری آف ایجوکیشن نے بہت زیادہ اس میں ہم فورتھ کمنگ رہے, اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہے, چاہے وہ انچن میں ہو, چاہے وہ پیرس میں ہو. ہم مختلف جگہوں پر پاکستان کا ان پٹ اور پوائنٹ آف ویو دیتے رہے. منسٹری آف ایجوکیشن پہلی منسٹری تھی جس نے اپنا SDG سیل قائم کر دیا اپنی منسٹری میں. اور پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ MDGs کو نہ صرف یہ کہ ہم ایجوکیشن میں اچیو نہیں کر سکے, بلکہ بہت ہی پیچھے ہم رہے بہت سے معاملات میں. لیکن اگر ہم اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب MDGs اڈاپٹ کیے گئے تھے پاکستان میں, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یا بتایا گیا ہے کہ اس کے 2 سال کے بعد پہلی کمیٹی بنی تھی ملک میں کہ MDGs کیسے اچیو کرنے ہیں. اس وقت سے اب تک فرق یہ ہے کہ SDGs ابھی UN میں سپٹمبر میں اڈاپٹ نہیں کیے گئے تھے. اقوام عالم کے سربراہ سارے اکٹھے ہوئے, پرائم منسٹر نواز شریف نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور تمام دوسرے تمام ممالک کے یا صدور یا وزرائے اعظم جو ہیں وہاں پہ آئے, اور انہوں نے SDGs کو اڈاپٹ کیا, جو کہ بہت ہی ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے. اس میں ہم نے اس ایڈاپشن سے بہت پہلے, تقریباً 1 سال پہلے سے اس کے اوپر کام شروع کر دیا, اس کے اوپر اپنا ان پٹ دیا, اس کو جب وہ فریم کیے جا رہے تھے تب دیا. اور پاکستان کے ایکٹیو رول کی وجہ سے یونیسکو جس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ SDGs بنائیں, ہم نے اس کی فریم ورک فار ایکشن کی جو کمیٹی تھی, پاکستان اس کا ممبر تھا, اس میں ہم نے پازیٹیو رول پلے کیا. اور اس کے بعد بھی اب اس کی ڈسیمینیشن اویئرنیس کے لیے ہم نے SDGs کے لیے پشاور میں, کوئٹہ میں, کراچی میں, لاہور میں, پہلی دفعہ ساؤتھ پنجاب ملتان میں, اور دوسرے علاقوں میں پھر GB AJK اور فاٹا کے لیے اور اسلام آباد کے لیے الگ سیشن اسلام آباد میں ہم نے کنڈکٹ کیے. ان سیشنز میں EDOs, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور دوسرے بہت سے اساتذہ اور ایسے لوگوں کو جو ڈوئرز ہوتے ہیں, جن تک, تاکہ اویئرنیس اگر اس تک نہیں پہنچے گی تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ SDGs کو کوئی سمجھ سکے. تو ان سب کو بھی بلایا, اور they were very happy in becoming part of the entire scheme of things. اور چیزیں الحمدللہ ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور ہماری پلاننگ منسٹری نے, احسن اقبال صاحب نے بھی ایک اور سٹیپ لیتے ہوئے, گوئنگ 1 step ahead, انہوں نے ان SDGs کو نیشنل ڈیولپمنٹ گولز ڈکلیئر کیا, اور یہ میسج دیا ہے کہ یہ کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ کوئی اقوام عالم یا کوئی اغیار ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہماری اپنی بہتری کے لیے ہیں, اور یہ ہمارے قومی اہداف ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے کوشش رہے گی. میں نے آپ سے کچھ بہتریاں عرض کی, اور یہ زبانی نہیں, آپ کو ڈیٹا کے ساتھ اس کو پورا مکمل ڈیٹا بھی آپ کے سامنے پیش کیا. اور یہ کوششیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو جو اس میں کام کر رہے ہیں, اور یقیناً ہمارے پارلیمنٹیرینز بہت ایفیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں. پارلیمنٹیرینز عوامی نمائندے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی خواہشات کا مظہر ہے کہ آج جو تعلیم کو توجہ مل رہی ہے یہ جمہوریت کا ثمر ہے. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. With that, given that everybody has been so patient, I just quickly wanted to
share a note of thanks to a number of people. Of course, without question, as I said earlier, all of our panelists who sat here patiently and heard us speak and then shared their views, particularly those that came from out of town. Mia Iftikhar Hussain, certainly at the top of that list, but Dr. Arif Alvi, not much further behind. He was late, that's why we give more credit to Mia Iftikhar. I should acknowledge, of course, as you all know, and if you don't, you should know, Alif Elan is funded by DFID, and we're grateful to have Anfal Saqib and Judith Herbertson from DFID representing that organization. Particularly grateful, as I said earlier, to Nasir Amin and Daud Shah and the rest of the team there. Bilal from APAM. As a government agency, it's very rare that government agencies are that open with their data as APAM has been. I thank you as well, Minister Saab, because I don't think your instructions were unrelated to that openness and that transparency. Finally, I should thank Asif Saeed Memon, one of the original authors who also had a contribution this year. And I should thank Umar Nadeem, who's one of the authors of the document. And most of all, one of a consistent contributors as a researcher to Alif Elan's, all of Alif Elan's work, Mr. Minhajul Haq, who is here. If we could have a round of applause for Minhaj and the other authors. We're grateful to you and your excellent work. I'm sure that we've missed out people. I'm grateful to Shahzad, who's here representing the media. There's several others here from the media. So I apologize to those who I'm not able to mention. Azhar Saab, who's been a great friend and champion, and many others. We hope that we'll all continue to get together and that next year we'll have a much richer data set to work with, and that the rankings will reflect a substantial improvement, inshallah, with all of the hard work by the people at this table. So thanks to everyone.